الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ اس سبق میں آج نزول قرآن کا مقصد کے حوالے سے کچھ آیات ہیں جو پریکٹس کے طور پہ شامل کی گئی ہیں۔ گرامر میں 4 افعال امر اور نہی کے ہوں گے، اضرب، اسمع، اعلم اور اعمل، اور نکات تعلیم یا شوق میں بھی ایک نقطہ ہوگا۔ اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آتے ہیں 1040 دفعہ۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب یعنی قرآن مجید، یہ کتاب انزلناہ، انزلوا، انزلتا، انزلتو، انزلتم، انزلنا، کس نے نازل کیا؟ ہم نے نازل کیا۔ کس کو؟ اس کو یعنی قرآن مجید کو۔ انزلنا پلس اس کے ساتھ ضمائر متصلہ میں سے ضمیر ہو ہے، تو انزلنا کیا بن گیا؟ انزلنا ہو۔ الیکا، الا معنی طرف، کا معنی آپ، یعنی کیا ترجمہ ہو گیا؟ آپ کی طرف۔ مبارکن جو کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ جیسے ہم عید مبارک کہتے ہیں، یہ عید آپ کے لیے کیا ہو؟ برکت والی ہو۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا۔ یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ یہ جس مہینے میں اترا وہ کیا ہو گیا؟ وہ بہترین مہینہ بن گیا۔ جس رات یہ اترا، صرف اس کے یعنی قرآن مجید کے اترنے سے وہ کیا ہوئی؟ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ 1000 مہینوں میں کتنی راتیں ہیں آپ تصور کریں کہ جس رات میں قرآن کا نزول ہوا اس رات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دے دیا، تو سوچیں قرآن کتنی برکت والا ہوگا۔ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے۔ جس شہر میں یہ قرآن اترا وہ بہترین اور امن والا شہر بن گیا، اور جس امت کو یہ قرآن دیا گیا اس کو کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امت، اس کو امتوں میں سے بہترین امت دیا گیا۔ اس کتاب نے یعنی قرآن نے دنیا کی تاریخ کو بدلا ہے۔ جن لوگوں پہ یہ قرآن اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور دیکھیں کہ 100 سال کے اندر، صرف 100 سال کے اندر صحابہ سپر پاور بن گئے، پوری دنیا پہ حکمرانی، اور علم و اخلاق کے وہ ماڈل بنے۔ اور پورے 1000 سال تک، یعنی جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ جڑے رہے اور علم کے میدان میں رہے تو پوری دنیا سے وہ سب سے آگے تھے، پوری دنیا کو لیڈ کر رہے تھے مسلمان، صرف قرآن کے ساتھ تعلق کو بحال کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ کیجئے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، جو برکت والی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، جو کہ برکت والی ہے۔ لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، لیدبروا آیات ہی، اس کی آیات پر۔ جب لا جاتا ہے علی تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، یہ تاکید کے لیے بعض دفعہ ہوتا ہے۔ لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں۔ جمع کا صیغہ دبرا، دبرو، دبرا واحد، دبرو وہ سب، تاکہ وہ سب غور کریں۔ آیاتی، آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، اس لیے آیات کو آیت ہم کہتے ہیں کہ یہ نشانی کا وہ سائن ہوتا ہے۔ آیاتی ہی، اس کی آیات پر۔ وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت پکڑیں، تذکیر۔ اگر ذاکرہ ہوتا تو پھر تو یاد دہانی ہوتی، یہ ذکرہ ہے، یہ تذکیر سے ہے، ذکرہ یذکر تذکیر۔ تذکیر کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ اولو الالباب
اولو یا اولی ہوتا ہے والے، الباب کا معنی ہوتا ہے لب، یہ لب کہتے ہیں عربی کو عقل میں، عقل کو لب کہتے ہیں، اور الباب لب کی جمع ہے۔ اولو والے، ہم کہتے ہیں اولو الارحام، قریبی رشتہ داری والے، ٹھیک ہے، تو اولو الالباب کیا ہو گئے؟ عقل والے۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقصد بتایا، لیدبروا، ترجمہ کیجئے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ اولو الالباب بھی آتا ہے کئی جگہ پہ، اولی الالباب بھی آتا ہے، تو معنی دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اولو مطلب والے یا اولی مطلب والے۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ترجمہ سب کیا کریں تاکہ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تدبر اور تذکر کی وضاحت ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا، تذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، یعنی اپنی زندگی میں قرآن کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ تدبر کیا ہے اور کیسے کیا جائے؟ تدبر کہتے ہیں غور کرنے کو۔ اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اخبار میں خبریں دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں بات جا رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن جب کوئی سائنٹیفکلی چیز ہو، جو سائنس کی کتاب، تو اس کے لیے ہمیں غور فکر کرنا پڑتا ہے، چیزیں ذہن میں بٹھانی پڑتی ہیں۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہم سائنس کی کتاب پڑھنے کے لیے تو غور کرتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے لیے غور نہیں۔ قرآن کا بنیادی مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بتایا ہے، لیتذکر اولو الالباب، لیدبروا ولیتذکر، یہ اس لیے اتارا گیا، یہ برکت والی کتاب ہے تاکہ جن پہ یہ نازل کی گئی ہے وہ اس میں تدبر بھی کریں اور اس سے تذکر بھی لیں، یعنی اس سے نصیحت بھی پکڑیں۔ خود سے ہمیں کیا کرنا کو غور کرنا ہوگا، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن تیرے ضمیر پہ اس کا نزول ہونا چاہیے، یعنی تمہیں پتہ ہو کہ قرآن اب کیا کہہ رہا ہے، اب کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے اگر تم قرآن کو اس انداز میں نہیں لوگے تو پھر بے شک صاحب کشاف آ جائے۔ کشاف بہت بڑے ایک عالم تھے، انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر کشاف، اور امام رازی کی تفسیر ہے تفسیر کبیر، عربی کی بہت مشہور تفسیر دونوں۔ کہتے ہیں بے شک مفسر رازی آ جائے یا مفسر کشاف آ جائے، جار اللہ زمخشری ان کا نام تھا، بے شک وہ بھی آ جائیں، اگر تم نے اپنے ضمیر پہ قرآن کو نہ اتارا تو پھر ان کی بھی آنے کا کوئی فائدہ حاصل تجھے نہ ہوگا۔ تو قرآن کو ہم کس طرح زندگی میں لائیں، اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجئے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق 4 طریقوں سے ہے، براہ راست، شخصی، طے شدہ اور ریلیونٹ جو متعلق ہے۔ براہ راست کا کیا معنی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا پڑھ کر کیا کرتا ہے۔ قرآن نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا ایھا الذین آمنوا، جتنے بھی ایمان والوں کو خطاب کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، مومنوں سے کہا کہ یہ کہو، کافروں سے کہا یہ کرو۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ بندے نے یہ پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا ہے، تو اب کرتا کیا ہے؟ جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے۔ پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھا دیتا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ شخصی تعلق کیا ہے؟ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے، یہ شخصی تعلق ہے۔ اس طرح نہیں کہ یہ آیت تو مشرکوں کے متعلق اتری تھی یا مکہ والوں کے لیے اتری تھی۔ آپ سمجھیں اس زندہ کتاب کا مطلب یہی ہے کہ یہ آیت آج میرے لیے پیدا اتری ہے اور جو بعد میں نسلیں ہوں گی ان کے لیے بھی یہ ہوگی۔ تو یہ دیکھنا ہے، ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اس لیے اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر میرے لیے کیا پیغام ہے۔ اور طے شدہ کیا ہے؟ طے شدہ یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو اسی طرح آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، تو ہم نے سن کر اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ تعلق معلوم ہو گیا، تو اب تدبر کیا ہے؟ تدبر کے لیے 3 چیزیں، مطالعہ، تصور اور احساس۔ مطالعہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھنا، یہ مطالعہ ہے، اور ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرنا، یہ حقیقت میں مطالعہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے،
اس میں حکم کیا ہے، اور جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح غور و فکر ہمیں حاصل ہو سکے۔ مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کا ذکر یا آسمان کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے پھیلاؤ کو دیکھنا چاہیے۔ رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ وہ رب کیسا ہوگا جو اتنی زمین اور آسمان کی مخلوقات کو پال رہا ہے۔ احساس کیا ہے، نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس کرنا چاہیے، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہمیں پیدا ہو، اور جہنم کا خوف ہو تو ڈر ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعلق آتا ہے کہ جب قرآن پڑھتے اور جہنم کا ذکر آتا تو گر پڑتے تھے۔ تو اس کے مطالعہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے، احتساب کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، پلان کرنا ہے۔ دعا ہر عمل کی ابتدا ہے، دعا ہر عمل کی بنیاد ہے، اور احتساب یہ کرنا ہے کہ گزرے ہوئے دن یا ہفتے میں ہم نے اپنا ہفتہ یا دن کیسے گزارا تھا، کتنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوا یا کتنا اور زیادہ بڑھا، اور اگر احتساب میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں تو پھر پلان کرنا ہے کہ ہم اگلا ہفتہ، اگلا دن، اگلی زندگی ایسے گزاریں گے۔ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہوتی ہے، اور تدبر اور تذکر کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی کہ اللہ میں قرآن میں تدبر اور تذکر عطا فرما۔ یہ اس کی تشریحات ہیں۔ قرآن کے حقوق، آج جمعہ کا موضوع بھی یہ تھا، اس کو پھر دہرا لیں کہ قرآن کے جو حقوق ہیں وہ 5 ہیں: ایمان رکھنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، اور اس کو آگے پھیلانا۔ اور بغیر سمجھے اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد جو ہے وہ نزول قرآن مجید کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ ہم پڑھتے رہیں گے، سمجھیں گے نہیں، تدبر نہیں کریں گے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تو پھر قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ گرامر میں آج اور ابھی دعا کریں، یعنی اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری اور ساری رکھیں گے۔ فعل امر اور نہیں، اضرب اسماعیل لم اور اعمل، یہ گرامر کا حصہ ہے۔ ٹیپے کو دہرا لیں، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، اور سب کیا کیجیے، مل کر کیجیے، ٹیم ورک کے تھرو۔ اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کو دہرا لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے افعال ہم پڑھ چکے ہیں، ماضی، مضارع اور امر اور نہیں۔ ماضی کو دہرا لیں، ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، ناصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو۔ جزاک اللہ۔ آج کے سبق میں کچھ اور افعال ہیں۔ اضرب، مار، اضربو، یعنی اضرب کس سے ہے، ضربہ سے۔ ضربہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ضربہ ماضی، مطلب کیا ہوگا، اس نے مارا۔ یس، ضربہ اس نے مارا، یضربو، اضرب آپ مارو، اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو، مت مارو۔ اضرب، اضربو، اس نے حکم دیا مارو تو کہتا ہاں میں مارتا ہوں۔ اضربو، سب لڑو، کیا کہتے ہیں، نضربو۔ گیند کو عربی میں کہتے ہیں کرہ، الکرہ، زمین کو بھی الکرہ کہتے ہیں، زمین گول ہوتی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، اضرب الکرہ، نہیں یہ اس میں ترجمہ اس کا کیا ہوگا، اضرب الکرہ کا کیا ترجمہ ہوگا، گیند کو مارو۔ تو ہم جواب کیا دیتے ہیں، اضرب الکرہ، ہاں میں گیند کو مارتا ہوں۔ اضربو الکرہ، ہاں سب گیند کو مارو۔ نضرب الکرہ، ہم سب گیند کو مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پورا ٹیبل ہے ضربہ سے۔ ضربہ، ضربو، آپ کروائیں، ضربتو، ضربتم، ضرب، یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، سب کو کروائیں، مضارع کا خیال کرتے ہوئے، زبانی کروائیں۔
ज़रबना, नदरिब, इज़रिब, इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिब। अब तर्जुमा करो मेरे साथ। उसने मारा, ज़रबता, मैंने मारा। आप अरबी पढ़ें, वो तर्जुमा आगे सामीन से करवाएं। यज़रिबू, वो मारता है, वो मारते हैं, आप मारते हैं, मैं मारता हूँ, आप सब मारते हैं, हम सब मारते हैं। इज़रिब, सब मारो, मत मारो, ला तज़रिबू। जज़ाकल्लाहु खैर। आगे सामिया से, इस्मा का मतलब होता है सुनना। इस्मा सामिया माजी, यस्माउ मुज़ारे और इस्मा सुन। इस्मा, इस्माउ सब सुनो, ला तस्मा ना सुन, मत सुन, ला तस्माउ समा सुनो। इस्मा अस्माउ, इस्माउ नस्माउ, नस्माउ। जैसे बीवी कहे इस्मा, जगह बीवी कहती है सुनिए, तो अरबी में क्या कहेगी? इस्मा, तो आप झुक के कहेंगे अस्माउ, मैं सुनता हूँ। अस्माउ हबीबी, अस्माउ ज़ौजती। इस्माइल कुरान, अस्माउल कुरान, इस्माउल कुरान, नस्माउल कुरान। सामिया, सामिउ, सामिअता, सामिअतु, सामिअतुम, सामिअना। अब आप आंखें बंद करके करेंगे इशारा और मैं पढ़ता हूँ गिरदान। सामिया, सामिउ, सामिअता, सामिअतु, सामिअतुम, सामिअना। उसने सुना, अरबी पढ़ें। उसने, उन सब ने सुना, आपने सुना, मैंने सुना, आप सब ने सुना, हम सब ने सुना। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ। इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ। जज़ाकल्लाहु खैर। आलिम यालमु, इल्म से, इल्म इसका मस्दर है। इल्म से माजी बना आलिमा, इल्म का मुज़ारे बना यालमु, इल्म का अमर बना इलम, और इल्म का नहीं बना ला तालम। आलिमा, आलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। यालमु, यालमूना, तालमु, आलमु, तालमूना, नालमु। इलम, इलमू, ला तालम, ला तालमू। उसने जाना, हाँ उन सब ने जाना, आपने जाना, मैंने जाना, आप सब ने जाना, हमने जाना। वो जानता है, वो सब जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। जान, इलम, जान लो, सब जान लो। इलमू, मत जान। जज़ाकल्लाह। इल्म और अमल। अब अमल, लफ्ज़ अमल था मस्दर, अमल का जो मादी हो गया वो क्या हो गया? आमिला। आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। हम सब ने अमल किया। यामलू, यामलूना। अल्लाह कहते हैं कई फ़कान यामलून, अल्लाह जानते हैं जो तुम करते हो। यामलून, वो जो सब करते हैं। तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू। एमल, एमलू, ला तामल, ला तामलू। जज़ाकल्लाहु खैर। फ़ेल के 4 अहम नमूने जो ज़्यादातर आते हैं वो इस वज़न पे आते हैं। फ़ातहा यफ़्ताहु इफ़्ताह, फ़ातहा यफ़्ताहु इफ़्ताह। नसरा यंसुरु उनसुर, ज़रबा यज़रिबु इज़रिब, समिअ यस्मउ इस्मा। नुक्ता तालीम में
سننے کی عظیم الشان نعمت۔ قرآن کریم میں تخلیق کا ذکر یعنی سامعہ پہلے ہے۔ اندھے لوگ قابل ہو سکتے ہیں، کئی علماء اور مفتی اندھے تھے، یعنی سننے پہ زیادہ جو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ ہمارے آج 17 سبق ہو گئے، پورے 3 اسباق باقی ہیں، یعنی ہفتہ اتوار اور سوموار کو ہمارے اس کی انشاءاللہ آخری سبق ہوگا۔ اختتامی تقریب انشاءاللہ کریں گے اچھے انداز میں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اور سبق 17 کے آخر پر ہو گئے 208 الفاظ جو کہ قرآن مجید میں آتے ہیں 39,571 مرتبہ۔ اب اگلے جو 3 دن ہیں آپ کوشش کریں کہ تیاری کر کے آئیں، یہاں پہ تھوڑا سا پریزنٹیشن دیا کریں، یعنی اپنے طور پہ جو پچھلی ہماری جو ضمائر ہیں ان کو دہرا لیں،